لیفٹیننٹ گورنر یوٹی لداخ کے مشیر ڈاکٹر پون کوتوال نے مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ میں گلیشیل لیک آؤٹ برسٹ فلو یعنی GLOF کے خطرات سے متعلق تیاریوں کے بارے میں ایک اہم میٹنگ بلائی تاکہ مختلف چیلنجوں اور متعلقہ حکام کے ساتھ آگے بڑھنے کے راستے پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ میٹنگ نے یوٹی لداخ میں GLOF کے واقعات سے لاحق ممکنہ خطرات کو کم کرنے کے لیے جامع حکمت عملی کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ میٹنگ نے نتیجہ خیز مکالمے اور باہمی تعاون کے ساتھ فیصلہ سازی کے پلیٹ فارم کے طور پر کام کیا۔ عہدیداروں نے قیمتی بصیرت کا حصہ ڈالا اور لداخ کی آبادی اور بنیادی ڈھانچے کو GLOF خطرات سے بچانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ لداخ یونیورسٹی میں ریسرچ اسٹڈیز کے ڈین ڈاکٹر سبرت شرما نے ایک جدید پروجیکٹ پیش کیا جس کا مقصد لداخ میں موسم کی نگرانی اور خلائی ایپلیکیشنز میں انقلاب لانا ہے، جو کہ لداخ کو درپیش منفرد ماحولیاتی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ایک جدید ترین نظام ہے۔ UPSC کی ٹیم نے کارگل میں سول سروسز کے امتحانات کا جائزہ لینے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ یونین پبلک سروس کمیشن کی ایک 4 رکنی ٹیم نے، جس کی قیادت ایڈیشنل سیکرٹری UPSC راج کمار نے کی، آج کارگل میں سول سروسز امتحانات کے ابتدائی امتحانات سال 2024 کے انعقاد کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں ڈپٹی کمشنر کارگل شری کانت سوسے نے شرکت کی، جو امتحان کے کامیاب انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے کارگل سینٹر کے سپروائزر کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں۔ مہمان ٹیم کی جانب سے کوآرڈینیٹ سپروائزر و مقامی معائنہ کاروں، پولیس اور محکمہ ڈاک کے کردار اور ذمہ داریوں کے حوالے سے ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کی گئی۔ اجلاس میں امیدواروں کے داخلے اور باہر نکلنے کے SOPs، بیٹھنے کے انتظامات، محفوظ سٹوریج، سیکیورٹی اور حساس مواد کی ہینڈلنگ اور مقامات پر سیکیورٹی کی تعیناتی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد میں UPSC ٹیم نے گورنمنٹ ڈگری کالج کارگل، گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کارگل، گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کارگل کا دورہ کیا، جو کہ وینیو آڈٹ کے لیے کارگل میں CSE UPSC کے ابتدائی امتحانات 24 کے لیے مجوزہ مراکز ہیں۔ پولیس اسٹیشن کھلتسی نے منشیات کے استعمال، سائبر کرائم اور ٹریفک کے ضوابط پر کثیر جہتی آگاہی پروگرام کا آغاز کیا۔ کمیونٹی کی حفاظت اور بہبود کو فروغ دینے کے لیے ایک فعال اقدام میں پولیس اسٹیشن کھلتسی نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کھلتسی میں منشیات کے استعمال، سائبر کرائم اور ٹریفک کے ضوابط کے بارے میں ایک جامع آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا۔ SHO کھلتسی انسپکٹر نثار علی نے اس پہل کی قیادت کی۔ تعلیم اور کمیونٹی کی مصروفیت کے ذریعے ان اہم مسائل سے نمٹنے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ انسپکٹر علی نے اسٹیشن کی حکمت عملی کا خاکہ پیش کیا، جس میں تجربہ کار اساتذہ، لیکچررز اور اعلیٰ حکام کی رہنمائی میں طلباء پر مشتمل انسدادی منشیات اسکواڈز کی تشکیل شامل ہے۔ حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے انسپکٹر علی نے لداخ میں منشیات کی اسمگلنگ اور منشیات کے استعمال پر قابو پانے کی فوری ضرورت پر روشنی ڈالی گئی۔ انہوں نے ڈرگس جیسی لعنت سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے بیداری کے پروگراموں اور نشے سے بچاؤ کے اقدامات جیسے فعال اقدامات کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ آپ کو ٹیچر ہو گیا، آپ کا پیرنٹس ہو گیا، آپ کے بھائی بہن، بڑے بھائی بہن ہو گئے، انہوں نے اگر آپ لوگوں کو اچھے سے گائیڈ کیا اور آپ لوگوں نے فالو کیا تو ایک اچھا مستقبل بن سکتا ہے۔ لیکن اگر غلط صحبت میں لگ گیا، غلط دوستوں کی باتوں میں اگر آ گیا تو یہی مستقبل جو آپ لوگوں کے لیے جو ہے عذاب بن جائے گا۔ اور یہ ڈرگ میں لیٹ می ٹیل یو، یہ ایک ایسا چیز ہے، یہ صرف استعمال کرنے والے انسان کو جو ہے پرابلم میں نہیں ڈالتا ہے، اٹ ریپلز آؤٹ یور انٹائر فیملی۔ جیسے فار ایگزامپل
गॉड फॉरबिड आप में से किसी ने अगर इस चीज को, इस गंदी चीज को हाथ लगाया, उसका आदी अगर हो गया, तो सिर्फ आप अकेले इसमें शामिल नहीं होते हैं, आपके इंटायर परिवार, आपका पेयर सर्कल, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके टीचर्स सभी परेशान हो जाते हैं इसमें। आपके माँ बाप फिजिकली, इकोनॉमिकली वो घुटनों पर आ जाते हैं बिल्कुल इस चीज को लेकर। और नतीजा क्या होता है, जब आप उस चीज को, जितना आपको रिक्वायरमेंट है वो जब आपको नहीं मिल रहा है, तो उस वक्त जो है एक इंसान इतना ज्यादा उसके आदी हो जाता है मेंटली और फिजिकली, कि आप जो है एक एंटी सोशल, एंटी नेशनल आप में जो है ये असरात जो है आप में नजर आ जाता है। आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं इस नशे को पूरा करने के लिए। जिस इंसान को नशे का लत लग जाता है, स्वस्थ नहीं होंगे जब तक आप लोग जो है हेल्दी नहीं होंगे, तब तक हमारा फ्यूचर जो है ब्राइट नहीं हो सकता। नाज़रीन, लद्दाख स्पेशल में वक्त हो चला है एक छोटे से तिजारती वक्फे का। वक्फे के फौरन बाद हाजिर होते हैं, आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। फौज की लाइफलाइन सर्विस चकतन की जानिब से कारगिल के दूर दराज इलाकों में लोगों को अहम तिब्बी इमदाद फराहम करने का सिलसिला जारी रखी हुई है। इस हवाले से अभी तक मजमूई तौर पर 216 अफराद को ज़रूरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जिनमें 80 मर्द, 116 खवातीन और 20 बच्चे रसाई की कोशिश से मुस्तफीद हुए। लद्दाख के मारूफ समाजी कारकुन और माहौलियात पर काम करने वाले सोनम वांगचुक ने कहा है कि लद्दाख की खवातीन अपने हक के हसूल के लिए मर्दों से कमतर नहीं है और मेरे भूख हड़ताल के बाद लद्दाखी खवातीन का 5 रोज़ा भूख हड़ताल भी खत्म हो गया है। वांगचुक ने यह भी कहा कि स्विट्ज़रलैंड की एक 90 साल लद्दाखी खातून ने ज़रूरत पड़ने पर जंतर मंतर पर आना और बैठने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क हिजरत करने वाले ज़्यादातर हिंदुस्तानियों के बरक्स वो 63 सालों से अपनी हिंदुस्तानी शहरियत पर फ़ख्र करती रही हैं, लेकिन क्या कौम अपने ईमान और अमानत के साथ इंसाफ करेगी, ये देखने वाली बात होगी। मैं गांव आया हूं और ये गांव अलची के नज़दीक है। अलची जो कि बहुत ही मशहूर जगह है लद्दाख में, जहां पर 1000 साल पुराना मठ है, मोनेस्ट्री है, जो कि मिट्टी की बनी हुई है। और यहीं पर ये स्तूपों के चेन्स हैं, 108 स्तूप जो आप देख रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि मैं अभी थोड़ा अपने शरीर को दोबारा वापस ज़िंदगी में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अनशन के बारे में ये मतलूबा मकासद के हसूल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। महकमा सेहत लह ने टेली मानस यूटी लद्दाख के ताउन से मंसद स्कूल साबू लह में ऑटिज़म से मुतलिक आगाही का आलमी दिन मनाया, जिसमें थीम के रंग नीले पर तवज्जो दी गई, जो समझ और कबूलियत की अलामत है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर नील्स अंगमू मेहमान खुसूसी थी। डॉक्टर समीना बतूल, MD साइकेट्रिस्ट जूनियर कंसल्टेंट ने ऑटिज़म पर रोशनी डाली, जो कि जनीन की नशोनुमा के दौरान शुरू होती है।
اس نے جینیاتی رجحان اور قبل از پیدائش کے حالات جیسے عوامل کو اجاگر کرتے ہوئے جلد پتہ لگانے اور مداخلت کی اہمیت پر زور دیا۔ منسل اسکول کی بانی اور پرنسپل مارا کسیلا نے آٹزم سمیت خصوصی ضروریات والے بچوں کی مدد کے لیے اسکول کے سفر کے بارے میں بصیرت کا اشتراک کیا۔ سرشار اساتذہ اور ذاتی نقطہ نظر کے ساتھ منسل اسکول لداخ میں معذور بچوں کے لیے امید کی کرن بن گیا ہے۔ چلو ناظرین، آج کے لداخ اسپیشل میں بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے یہ بات